قومی سلامتی اجلاس کے بعد وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. When from 9th May onwards some gruesome events have taken place which have shamed Pakistan and which has brought a lot of disgrace and infamy. 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس ملک کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن سے یاد رکھا جائے گا. وہ ایک انتہائی المناک دن تھا جس نے پاکستان میں کروڑوں پاکستانیوں میں ان کو غمگین کر گیا اور عوام، مائیں، بہنیں، بزرگ، جوان، فوجی، سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئرز، بچے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، مزدور انتہائی غم و غصے کی صورتحال میں یہ دن گزارے. اور اسی تناظر میں آج یہ جو اجلاس ہو رہا ہے تو ہم سب آج یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سا نظریہ تھا، وہ کون شخص تھا یا وہ کون سا جتھا تھا جس نے وطن پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کو نظر آتش کر دیا، جس نے جناح ہاؤس یہ ایک محض عمارت نہیں ہے بلکہ لہو سے اس پر عبارت لکھی گئی تھی. یہ ایک گھر جس میں جو سپوت مقیم تھے، جو پاکستان کی حفاظت کرتے تھے، اس گھر کو کنہوں نے تباہ و برباد کر دیا، بلکہ راکھ کر دیا. میں خود جب میں وہاں پر گیا تو یقین نہیں آتا تھا، اور یقیناً چشم فلک نے اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جو بھی ہیں، جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی، جنہوں نے ان جتھوں کو آگ اور توڑ پر اکسایا، جنہوں نے ان کو لیڈ کیا اور جنہوں نے یہ تباہ کن کارروائیاں کی، وہ یقیناً دہشت گردی کے تو زمرے میں آتے ہیں، لیکن پاکستان کے ازلی دشمن نے 75 سال میں وہ ایسے گھناؤنے کام کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا جو کہ یہ جتھا کامیاب ہو گیا، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جس کے بارے میں جتنا بھی غم و غصہ کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ ضرب عضب ہو، چاہے وہ امن و امان قائم کرنے کا منصوبہ ہو، چاہے وہ آرمی پبلک اسکول پشاور ہو جہاں پر 100 سے زیادہ بچے اور استاد شہید کر دیے گئے، اور چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے دیوانہ وار شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے کروڑوں ماؤں اور بچوں اور بزرگوں کو حفاظت اور سکون مہیا کیا، وہ سپوت، وہ شہید، وہ غازی، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے گھروں میں بلوے کیے گئے، جی ایچ کیو کی طرف رخ کیا گیا، میاں والی کے ایئر بیس کی طرف رخ کیا گیا، آئی ایس آئی کے جو دفتر ہے فیصل آباد میں اس کی طرف رخ کیا گیا، اور اس طرح جو ایف سی اسکول ہے وہاں پر تباہی کی گئی. کیا کبھی 75 سال میں خواہ کتنا بھی کوئی گمبھیر واقعہ ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں یا کسی صوبے میں، کبھی اس طرح کی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کی کبھی حرکت اور گھناؤنی اسکیم
کا کبھی منظر، دلخراش منظر نہیں دیکھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایسے موقع کو پر یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس ساری صورتحال کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام، پاکستان کی حکومت یکجاں دو قالب ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ مکمل طور پر وابستگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس مذموم حرکت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. میں نے لاہور میں بھی میٹنگ کی تھی، KPK کے جو آفیشلز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا دلخراش منظر کبھی کسی پاکستانی نے نہیں دیکھا. اور یہ کن کے ساتھ کیا گیا؟ جنہوں نے وطن کی خاطر اس دنیا کو چھوڑ کر وہ اگلے جہاں چلے گئے. اور میں پھر وہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی ماں باپ قیامت تک ان کے آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوں گے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کا یہ قرض یہ قوم ادا نہیں ادا کر سکتی. ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا وہ تو دشمن نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. لہٰذا میں نے وہاں پر لاہور میں یہ کہا تھا کہ جو پلانرز ہیں، جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، جنہوں نے اس بلوائیوں کو اکسایا، ان کو لیڈ کیا، اپنے سامنے یہ توڑ پھوڑ اور گھروں کو آگ لگائی، اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، ان کو توڑا، اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی. وہ کسی رعایت کے وہ قابل نہیں ہیں. ان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ اس فلاں کو چھوڑ دو تو وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو. اور بے گناہ کو کسی صورت بھی اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیر اعظم کا حکم نہیں مانیں گے. یہ پیمانہ، یہ یارڈ سٹک میں نے دیا، اور 72 گھنٹے کی میں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے. مجھے یاد ہے 7/7 کو میں لندن میں تھا اور وہ میرے سامنے واقعہ ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں. میں 24 گھنٹے کے بعد گھر سے نکلا تو سڑک کے اوپر، جسے کھوکھا کہتے ہیں، وہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور اسلامی کتابیں، وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر وہ بیچتا تھا. میں حیران رہ گیا کہ وہ دکان وہاں پر موجود تھی، کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں. لیکن جو کلپریٹس تھے ان کے لیے راتوں کی بھی عدالتیں لگی. برطانیہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ راتوں کی بھی عدالتیں لگیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں. اگر آج ہم نے اس لمحے کو تاریخ اور عوام اور ملک کے 22 کروڑ عوام یہ پکار کر یہ مطالبہ ان کا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے، جو گناہ گار ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، تو پھر رہتی دنیا تک آئندہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا اور پاکستان کی طرف پھر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ قومی سلامتی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا یہ اجلاس اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور وابستگی کا اظہار کرتا ہے، ان تمام واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق قانون اپنا راستہ اپنائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو بچ نکلنے کا
کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قانونی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ایسے آئندہ کے لیے انتظامات کرنے چاہیے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ کبھی رونما نہ ہو جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آج بھی غصے میں اور رنجیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وزیر اعظم پاکستان قومی سلامتی کمیٹی سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا. انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا لیکن بلوائیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات رونما ہوئے. 9 مئی وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ بلوائیوں اور ان کے منصوبہ سازوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو بے گناہ ہیں انہیں ہاتھ نہیں لگایا جائے گا لیکن جو ذمہ داران ہیں انہیں ضرور سزا دی جائے گی.